بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ارید سلیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ کیسا لگا آپ کو پچھلے ناول کا اختتام؟ آج ہم ایک نیو ناول سٹارٹ کریں گے، ایک نیا سفر، جس میں پہلے میں آپ کو ان کے کریکٹرز کے بارے میں تھوڑی سی نو ہاؤ دوں گی، تھوڑا سا بتاؤں گی۔ اس کے بعد پھر ہم اپنی سٹوری کی طرف چلیں گے۔ جی تو آج جو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں وہ ہمارا ناول ہے بے داغ۔ نبیلہ عزیز کا رائٹر ہے اس کی۔ یہ آج سے ہم سٹارٹ کریں گے، اور اس ناول میں یہ ہے کہ اس میں کانٹریکٹ میرج بیس نہیں کہہ سکتے، آپ کو اس کو فورس میرج بیس کہہ سکتے ہیں، یا اس طرح سے حالات اس طرح سے پیدا ہو گئے کہ وہ جیسے ہوتا نہیں الزام تراشی ہوئی ہیروئن پہ، اور اس طرح سے یہ فورس میرج بیس ہے بیسیکلی اس کی جو تھیم ہے۔ تو پہلے میں آپ کو انٹروڈیوس کرواتی ہوں اس کے کچھ کریکٹر سے، اس کے بعد ہم چلیں گے اپنی سٹوری کی طرف۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں، اور ہر ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں۔ اب ہم ون بائی ون اپنے کریکٹرز کو انٹروڈیوس کرواؤں گی میں آپ کو۔ اور گائز پیش کی معذرت، کیونکہ آج سے جو ایپیسوڈ ہے نا وہ بہت شارٹ آیا کرے گی۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پرسوں سے منڈے سے میرے ایگزامز ہیں، ابھی بھی میں نے بہت مشکل سے ٹائم نکال کے اس کو ریکارڈ کیا۔ آپ کو پتہ ہے عید کی مصروفیت، پھر ایگزامز، تو بہت مشکل ہو رہا ہے میرے لیے ٹائم نکالنا۔ ابھی بھی سب سو رہے ہیں اور میں بیٹھ کے ریکارڈنگ کر رہی ہوں۔ چلیں خیر، ہم اپنا انٹرو سٹارٹ کرتے ہیں۔ انٹروڈیوس کرواتی ہوں میں آپ کو سب سے پہلے کریکٹر سے۔ جی تو عزیر حمدانی، یہ ہے ہمارے ہیرو صاحب، جو اپنے الفاظ کے بہت پکے ہیں اور کسی کو بھی مصیبت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، اور ایک دفعہ جو کمٹمنٹ اگر کسی کے ساتھ کر لیا تو اس کو اینڈ تک نبھانا ہے انہوں نے۔ یہ ہے ہماری ہیروئن صاحبہ زرکون عزیر حمدانی۔ یہ ایک معصوم سی سیدھی سادی سی لڑکی ہے، جس پہ اس کے بھابی نے بہت سارا اس کے ساتھ برا کرنا ہے، اس کے اوپر بہتان لگانا ہے، اور اس کو مطلب کہ وہ اس طرح سے سچویشن بن جائے گی کہ زرکون مسز زرکون عزیر حمدانی بن جائے۔ بات زرکون کے کریکٹر پہ آ جائے گی تو پھر اس کو سارا ڈیفینڈ کرے گے ہمارے ہیرو صاحب، یعنی کہ عزیر حمدانی۔ پہلے آپ کو عزیر حمدانی کی فیملی کے بارے میں تھوڑی سی بتاتی چلوں تو یہ ہے ان کے پیرنٹس اشفاق حمدانی اور روحانہ بیگم، جو کہ عزیر کے پیرنٹس ہیں۔ روحانہ عزیر کی مسز کو قبول نہیں کریں گی، اور اس کے لیے آگے بہت ساری مشکلات کا اس کو سامنا کرنے پڑے گا زرکون کو۔ اسی طرح یہ ہے عمیر حمدانی اور نوشابہ عمیر، یعنی کہ نوشابہ بھابی، یہ عزیر کے بھائی اور بھابی ہیں، اور یہ ان کی لائف میں انٹرفیرنس ہوگی، وہ بھی ہمیں آگے جا کے پتہ چل جائے گی۔ یہ ہے ماریہ، جو عزیر کی فیانسی ہے اور نوشابہ بھابی کی بہن ہے، یہ اس کی سسٹر ہے، اور اس نے یہ بیسیکلی یہ عزیر کی فیانسی ہے، مگر عزیر اس کو اتنا بس یہ عزیر کی جو مدر ہیں روحانہ بیگم، یہ ان کی بھانجی بھی ہے، اور یہ اس کی فیانسی ہے۔ یہ بابی ہے، جو بڑا ہی بگڑا ہوا ہے، لفنڈر قسم کا انسان۔ یہ ماریہ کا بھائی ہے، جو آگے جا کے اپنی طرف سے زرکون اور عزیر میں بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرے گا۔ اب ہم چلتے ہیں زرکون کے فیملی کی طرف، تو یہ ہے فیاض احمد اور شمائلہ فیاض، یعنی کہ شمائلہ بھابی۔ یہ ہے اس کے زرکون کے بھائی اور بھابی۔ جو بھابی ہے اس کی، وہ بڑی خرانٹ قسم کی عورت ہے، جس نے اپنی نند کی زندگی میں آگ لگانی ہے۔ اس کے کریکٹر پہ بات چلی جائے گی، اس کے کریکٹر کو مشکوک بنانے کی کوشش کرے گی، اس کی عزت پہ حملہ کروانا چاہے گی۔ اور یہ اس کا بھائی ہے، جو انتہائی لائی لگ قسم کا آدمی ہے، جس نے بیوی نے جو کہہ دیا، جس طرح سے بھڑکا دیا، بھائی اس کی باتوں میں آ گیا۔ اور یہ ہے جبران، جو اس کی بھابی کا کزن ہے، جس نے آ کے زرکون کو بہت زیادہ تنگ کرنا ہے، اس کو اریٹیٹ کرنا ہے، اور جس کی وجہ سے زرکون اپنا گھر تک چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گی۔
جی تو گائز میں نے آپ کو بریف سا ہر کریکٹر کا انٹروڈکشن کروا دیا. اب اسی سے ہم آگے اپنا نیکسٹ سٹارٹ لیں گے. ناول ہے بے داغ، ریٹن بائی نبیلہ عزیز. ایپیسوڈ نمبر 1. اگر مرد ہو تو اپنے قدموں پر قائم رہو. فیاض احمد کا کوڑے کی طرح سنسناتا ہوا جملہ اس کے دماغ پہ پڑا تھا. اس نے کرنٹ کھا کر اس کی طرف دیکھا. وہ بھی ان کی بات پر ششدر سی رہ گئی تھی. وہ ابھی تک پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی جبکہ وہ قہر و غضب کی تصویر بنے کھڑے تھے. کیا بات ہے؟ چپ کیوں ہو گئے ہو؟ کیا اپنی مردانگی پر کوئی شک ہے؟ ان کا دوسرا وار بھی کچھ کم نہیں تھا. وہ بلبلا کے رہ گیا. یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ حیرت زدہ سا پوچھ رہا تھا. میں جو کہہ رہا ہوں وہ تم ہی نہیں پورا محلہ سن رہا ہے. اس نے تمہارے ساتھ منہ کالا کیا ہے. اب یہ توق تم ہی اپنے گلے میں ڈالو گے. تمہارا گند میں کسی اور کے گلے تو نہیں ڈال سکتا نا. تم اپنا گناہ خود سنبھال لو. نکاح کرو اس سے. فیاض احمد کا انداز اور لہجہ بے لچک تھا. سارے محلے والے ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں عجیب عجیب اشارے کر رہے تھے، بلکہ کچھ تو خرگوشیوں میں تبادلہ خیالات کر رہے تھے. لیکن فیاض احمد کو اب کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی. وہ عزت کا لبادہ اتار چکے تھے. فیاض، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بس جانے بھی دیں. اب نادان ناسمجھ تھی، غلطی ہو گئی اس سے. اب معاف کر دیں. شمائلہ بھابی نے آگے بڑھ کر فیاض احمد کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے جلتی پہ پانی کی آڑ میں تیل چھڑکا تھا. وہ سچ مچ دوبارہ بھڑک اٹھے. یہ نادان ناسمجھ کسی کے ساتھ منہ کالا کر کے آ رہی ہے اور تمہارا مطلب ہے کہ میں اسے اپنی عزت اور غیرت کا قتل معاف کر کے سینے سے لگا لوں اور اس کے یار کو جانے دوں جو اتنے دن اس کے ساتھ عیاشی کرتا رہا ہے؟ ان کا رخ شمائلہ بھابی کی طرف ہو گیا تھا. بھائی، خدا کے لیے آپ مجھ پر شک نہ کریں. میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. خدا کے لیے مجھ پر الزام نہ لگائیں. میں بے گناہ ہوں. وہ رو پڑی تھی. ہر گناہ گار یہی کہتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے. وہ حقارت سے بولے تھے. بھائی، اللہ کے واسطے مجھ پر یقین کریں. میں بے داغ ہوں. اس نے فیاض احمد کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے. تم بے داغ ہو تب بھی یہی شخص تم سے نکاح کرے گا، اور اگر داغدار ہو تب بھی یہی تمہیں قبول کرے گا. وہ ان دونوں کو حقارت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے. ان کا کوئی قصور نہیں ہے. آپ انہیں کیوں سزا دے رہے ہیں؟ اگر میں گناہ گار ہوں تو پھر اس گناہ کی سزا بھی صرف مجھے ہی ملے گی. آپ مجھے سزا دیں. وہ روتے روتے بپھر گئی. ٹھیک ہے، تمہاری سزا پھر یہی ہو سکتی ہے کہ میں تمہیں گولی مار دوں. ان کا صفاق اور بے رحم لہجہ بہت بلند تھا. مجھے بے شک گولی مار دیں. اس ذلت سے موت اچھی ہے میرے لیے. لعنت بھیجتی ہوں میں ایسی زندگی پر جس میں میرا ماں جایا ہی مجھ سے آنکھیں پھیر لے، مجھے گھر سے بے گھر کر دے، میرے سر سے چھت کا سایہ چھین لے، میری بے داغ چادر پر خود کیچڑ اچھالے، محض دوسروں کی باتوں میں آ کر، کسی کا فریب کھا کر، کسی اور کا اعتبار کر کے. وہ کب سے چپ تھی، گھٹ گھٹ کے رو رہی تھی، کچھ بھی کہے بغیر سب سن رہی تھی. لیکن جب بات اختیار سے باہر ہوئی تو اسے بولنا پڑا تھا. اس کی برداشت جواب دے گئی تھی. اس نے کہتے کہتے شمائلہ بھابی کی طرف دیکھا تھا. وہ کمال بے نیازی سے نظریں پھیر گئی. میں اور کچھ کہنا اور سننا نہیں چاہتا. بس میرا ایک ہی فیصلہ ہے، یا تو یہ نکاح کرے گا یا تم گولی کھاؤ گی. انہوں نے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی تھی. اور عزیر ہمدانی مرد تھا. اپنے قدم پیچھے کیسے ہٹا لیتا، اور اگر ہٹا بھی لیتا تو یقیناً وہ لڑکی گولی کا نشانہ بن جاتی، کیونکہ ان لوگوں کی بے حسی اور بے رحمی تو اسے ان کے چہروں سے ہی نظر آ رہی تھی. یقیناً وہ اسے گولی مارنے سے دریغ نہ کرتے. اسے بھی فیصلہ کرنا تھا. وہ اس نے کر لیا تھا. کسی کی زندگی بچانی تھی اور اپنی مردانگی ثابت کرنا تھی، کیونکہ وہ مرد تھا جس کے لیے اس کی ضد اور انا اس کے ماں باپ، اولاد اور محبت سے بھی زیادہ اہم ہوتی ہے. اتنی اہم کہ وہ اس کے لیے اہم چیزیں بھی گنوا دیتا اور پچھتاتا بھی نہیں. اور اس وقت عزیر ہمدانی کے لیے بھی اس کی انا اور مردانگی ہی زیادہ اہم تھی. اتنی اہم کہ وہ باقی سب بھول گیا. رات کے 11 بجے کا وقت تھا. پورے شہر میں رات جاگ رہی تھی. سڑک پر روشنیوں اور گاڑیوں کا جیسے سیلاب امڑ آیا تھا. ہر طرف جلدی مچی ہوئی تھی. ہر کوئی آگے بڑھنے اور آگے نکلنے کی کوششوں میں تھا. لیکن ایک وہ تھا جس کی گاڑی کی سپیڈ انتہائی کم تھی، اور گاڑی کی کم سپیڈ سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی سوچوں اور خیالات کی سپیڈ کہاں تک پہنچی ہوئی ہے. وہ اس کے برابر والی سیٹ پر چپ چاپ کسی مجرم کی طرح بیٹھی تھی اور وہ بے دلی سے ڈرائیو کر رہا تھا. یوں ہی ڈرائیو کرتے ہوئے اس کی نظر اپنے ساتھ بیٹھے وجود پر پڑی اور لب بھینچ گئے.
وہ مظلوم تھی لیکن اس وقت مجرم نظر آ رہی تھی۔ چند سیکنڈ اس نے اسے دیکھنے کے بعد نظریں دوبارہ ونڈو اسکرین پر جماتے ہوئے گیئر بدلا اور سپیڈ بڑھا دی، اتنی تیز کہ ایک پل میں ہی بہت سی گاڑیوں کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، اور گاڑی کی اتنی سپیڈ پر وہ بھی ٹھٹک گئی تھی۔ اس نے چونک کر اس کی سمت دیکھا، وہ سامنے ونڈو اسکرین کی سمت دیکھتے ہوئے سختی سے لب بھینچے ڈرائیونگ کر رہا تھا، اور اسی سختی سے اس نے اسٹیئرنگ بھی تھاما ہوا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر کوئی اندازہ نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ کس موڈ میں ہے، اور اسی کو دیکھتے ہوئے وہ ایک بار پھر بری طرح چونکی تھی، کیونکہ گاڑی کے ٹائر بہت زور سے چرچرائے تھے اور گاڑی ایک عالیشان بنگلے کے کشادہ اور وسیع روش پر ایک جھٹکے سے آ رکی تھی۔ پورا بنگلہ روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ چوکیدار نے اس کی گاڑی اندر داخل ہونے کے فوراً بعد مستعدی سے دروازہ بند کر دیا تھا۔ عزیر ڈور کھول کر نیچے اتر آیا اور گاڑی کے سامنے سے گھوم کر اس کی سائیڈ میں آتے ہوئے دوسرا ڈور بھی کھول دیا تھا۔ وہ شاید اترنے میں چند سیکنڈ کا وقت لیتی، لیکن اس کے موڈ کے پیش نظر وہ بھی فوراً ہی اتر آئی تھی، اور اس کے پیچھے اس نے دھڑام سے دروازہ بند کر دیا تھا۔ چلیے، وہ اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود بھی آگے بڑھ آیا تھا۔ اس کے قدم مضبوط تھے، جبکہ وہ سست روی سے چل رہی تھی۔ بیرونی مین ڈور عبور کرکے وہ کوریڈور میں داخل ہوئے تھے، اور وہ اس چکنے فرش پر چلنے کا عادی تھا، اس لیے اسے کوئی ڈر نہیں تھا، لیکن اس کے لیے یہ روشنیاں اور یہ سنگ مرمر نیا تھا، اس لیے وہ ڈر ڈر کے قدم اٹھا رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے دودھیا لائٹس اور فانوس دیواروں اور چھت پر نہیں بلکہ نیچے فرش میں نصب ہوں، اور فرش میں نصب روشنیوں پر پاؤں رکھتے ہوئے اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ اسے ڈر تھا کہ وہ پھسل کے گر جائے گی، اور اس کے قدموں کی سست رفتاری دیکھتے ہوئے وہ چلتے چلتے ٹھہرا اور گردن موڑتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ اپنے مضبوط گرفت میں لے لیا تھا، اور دوبارہ سے قدم آگے بڑھا دیے۔ وہ اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی گئی۔ اب تو آہستہ قدم اٹھانا بھی دشوار تھا، اگر ایسا کرتی تو یقیناً گر جاتی۔ آخر وہ ہے کہاں؟ کتنی بار فون کیا ہے لیکن وہ فون اٹھا ہی نہیں رہا۔ روحانہ بیگم کی آواز اسے کوریڈور میں ہی سنائی دے گئی تھی، اور وہ جان گیا تھا کہ وہ کس کی بات کر رہی ہیں۔ میں یہاں ہوں مام، اس نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی انہیں مخاطب کیا۔ عزیر، تم کب سے؟ وہ اس کی آواز پر اس کی طرف پلٹی، لیکن زبان اور قدم وہیں تھم گئے۔ عزیر کے ساتھ بڑی سی چادر میں لپٹی ہوئی ایک لڑکی بھی تھی، اور اس لڑکی کا ہاتھ عزیر کے ہاتھ میں تھا۔ اس کے ساتھ کسی لڑکی کا ہونا تو ان کے لیے زیادہ پریشانی کا باعث نہیں تھا، البتہ اس لڑکی کا حلیہ اور عزیر کے ہاتھ میں دبا اس کا ہاتھ ضرور پریشانی کا سبب بن گئے تھے۔ اس کا یہ انداز بہت کچھ کہہ رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ وہ زیادہ دیر صبر نہ کر سکی۔ مسز عزیر ہمدانی۔ عزیر نے بڑے ہی سکون سے بم بلاسٹ کیا تھا، یوں جیسے اس بم بلاسٹ سے کسی قسم کے سائیڈ افیکٹ کا کوئی خدشہ نہیں تھا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اس بم بلاسٹ سے تباہی خاصے وسیع پیمانے پر ہوگی۔ واٹ؟ ان کو 2000 وولٹ کا کرنٹ لگا تھا، اور آرام دہ صوفے پر بیٹھی نوشابہ بھابی بھی یکدم اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ جی، آج تھوڑی دیر پہلے ہی شادی کی ہے، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ عزیر، تم ہوش میں تو ہو؟ روحانہ بیگم کی بجائے نوشابہ بھابی نے پوچھا تھا۔ مکمل ہوش و حواس میں ہوں، اس نے مضبوطی سے کہا۔ تم نے ڈرنک تو نہیں کی؟ انہوں نے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ میں جس روز ڈرنک کرتا ہوں اس روز گھر نہیں آتا، اس نے ان کا شک دور کرنے کے لیے انہیں یاد دلایا۔ یہ کیا مذاق ہے عزیر؟ روحانہ بیگم اس کے سامنے آ گئیں۔ یہ مذاق نہیں مام، یہ میری بیوی ہے، میں نے اس سے نکاح کیا ہے، بہت سے لوگوں کے سامنے اسے نکاح کر کے لایا ہوں۔ اس نے اپنی ماں کو سکون اور تحمل سے اطلاع دی تھی کہ اب کی بار وہ خود بم کی طرح پھٹ گئی تھی۔ کیسی بیوی اور کیسا نکاح؟ تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہاری منگیتر اور ہونے والی بیوی ماریا ہے، صرف ماریا۔ یہ کون ہے؟ کہاں سے آئی ہے؟ ہم کچھ نہیں جانتے، اس لیے اسے جہاں سے لائے ہو وہیں پھینک کر آؤ، ابھی اور اسی وقت، انہوں نے تیز دھاری زبان میں کہتے ہوئے فیاض احمد کو بھی مات دے دی تھی۔ مام، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ میری بیوی ہے، جہاں سے لایا ہوں وہاں ہی پھینکنا ہوتا تو لے کر ہی کیوں آتا، اس نے ذرا اونچی آواز میں کہا، اور اس کی آواز سن کر ماریا بھی سیڑھیاں اتر آئی۔ عزیر آ گیا؟ وہ نارمل سے انداز میں کہتی اندر آ گئی، لیکن ڈرائنگ روم کے اندر کی سچویشن کچھ اور ہی تھی۔ زرکون؟ اس کے منہ سے حیرانی سے اس کا نام نکلا تھا، اور روحانہ بیگم چونک گئی تھی۔ تم اس لڑکی کو جانتی ہو؟ وہ ماریا سے استفسار کر رہی تھی، انداز الجھن لیے ہوئے تھا۔ ہاں، مگر یہ یہاں؟
ماریہ گڑبڑا گئی تھی۔ اس نے چونک کر عزیر کی سمت دیکھا، لیکن عزیر کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ کون ہے یہ لڑکی؟ انہوں نے ماریہ سے پوچھا۔ یہ لڑکی جو بھی ہے اب میری بیوی ہے، میں اسے پسند کرتا ہوں اور میں نے اپنی پسند سے اسے شادی کی ہے، لہٰذا آپ کو بھی میری پسند کو قبول کرنا ہوگا۔ آپ اچھی طرح سوچ لیجئے، اگر آپ کو میری پسند پر کوئی اعتراض ہے تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، لیکن اس لڑکی کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ بڑی مضبوطی اور ثابت قدمی سے ان کے مقابل ڈٹ گیا تھا، اور زرکون اپنے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہونے والے عزیر حمدانی کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ اسے اور اس کے کردار کو بے داغ رکھنے کے لیے نہ جانے کہاں کہاں سے پوائنٹ ڈھونڈ کے لا رہا تھا۔ اس نے فیاض احمد کی زبردستی کو اپنی پسند کا نام دے دیا تھا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ اشفاق حمدانی بھی اس کی بات سن چکے تھے، اور ان کے ساتھ عمیر حمدانی بھی انجان نہیں رہا تھا۔ نورا! عزیر نے ملازمہ کو آواز دی۔ جی صاحب! وہ فوراً حاضر ہوئی۔ انہیں میرے بیڈ روم میں چھوڑ کر آؤ۔ اس نے زرکون کی طرف اشارہ کیا۔ زرکون گھبرا گئی تھی۔ نہیں، یہ لڑکی تمہارے بیڈ روم میں نہیں جائے گی۔ روحانہ بیگم پھنکار کے آگے بڑھی۔ میری بیوی میری بیڈ روم میں نہیں جائے گی تو اور کہاں جائے گی؟ اس نے جھنجھلا کر کہا۔ بھاڑ میں جائے، چاہے کہیں بھی جائے، لیکن تمہارے بیڈ روم میں نہیں جا سکتی۔ تمہارے بیڈ روم میں جانے کا حق صرف ماریہ کو ہے۔ پلیز مام، آپ کی یہ ضد فضول کی ہے۔ ماریہ کو کیا حق ہے میرے بیڈ روم میں جانے کا؟ نہ تو وہ میری منگیتر ہے اور نہ بیوی۔ آج تک جو بھی بات ہوئی بس زبانی کلامی ہوئی، باقاعدہ کوئی رشتہ یا انگیجمنٹ تو نہیں ہوئی تھی نا؟ میں نے اپنی پسند سے شادی کر لی ہے، تو اس میں اتنا ایشو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا آج تک کسی نے اپنی پسند سے شادی نہیں کی؟ میں نے کوئی نیا انوکھا کام تو نہیں کیا؟ عزیر کو پتہ تھا کہ اسے اس محاذ پر کسی بھی لحاظ سے کمزور نہیں پڑنا۔ اگر ذرا بھی وہ حقیقت ظاہر کرتا تو روحانہ بیگم دوسرے ہی لمحے زرکون کو اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دیتی، اور جو کچھ وہ سوچ کے آیا تھا وہ سب الٹ جاتا۔ لیکن تم نے یہ سب کیوں کیا؟ میں آپ کو بتا چکا ہوں، دوبارہ نہیں بتا سکتا۔ ہم تمہیں آگ کر دیں گے۔ اشفاق حمدانی کی طرف سے دھمکی موصول ہوئی۔ اگر آپ کا غصہ اسی سے ٹھنڈا ہوتا تو یہی کر کے دیکھ لیں، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ آخر کیا ہے اس لڑکی میں جس نے تمہیں شادی کرنے پر مجبور کر دیا؟ روحانہ بیگم کی کاٹدار نظریں زرکون کے وجود کے آر پار ہو رہی تھی، لیکن ابھی شکر تھا کہ وہ اپنے آپ کو چادر میں ڈھانپے ہوئے تھی۔ اس کا بس آدھا چہرہ نظر آ رہا تھا، جسم تقریباً پورے کا پورا چھپا ہوا تھا۔ اس لڑکی میں وہ سب کچھ ہے جو مجھے آج تک اپر کلاس کی کسی بھی لڑکی میں نظر نہیں آیا۔ عزیر نے ایک اور پوائنٹ کھیلا، کیونکہ اس جنگ میں جیتنے کے لیے اسے ہر داؤ آزمانا تھا۔ اس بات کا احساس تمہیں آج سے 10 دن پہلے کیوں نہیں تھا؟ پہلے تو تمہارے لیے ماریہ ہی اہم تھی۔ ماریہ نے کافی تیز اور تلخ لہجے میں پوچھا۔ آج سے 10 دن پہلے اس لیے احساس نہیں تھا کیونکہ میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، اور ماریہ اس لیے اہم تھی کیونکہ میں نے ماریہ سے آگے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، لیکن جب دیکھا تو پتہ چلا کہ ماریہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ عزیر نے یہ سنگین وار بھی کر ڈالا۔ ماریہ کے ساتھ ساتھ روحانہ بیگم بھی بلبلا اٹھی۔ اس نے ماریہ کی انسلٹ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، حالانکہ وہ ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن یہ اس کی مجبوری تھی۔ اسے زرکون کے قدم جمانے کے لیے ماریہ کے قدم اکھاڑنے تھے، ورنہ زرکون کا گزارا مشکل تھا۔ وہ اسے سب کے سامنے من چاہی ظاہر کرنا چاہتا تھا تاکہ کوئی اس کی حیثیت کو کم نہ سمجھے۔ شٹ اپ عزیر، تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ عمیر حمدانی نے مداخلت کی۔ پلیز عمیر بھائی، یہ آپ کا نہیں، میرا اور میرے پیرنٹس کا مسئلہ ہے، آپ کو درمیان میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر کافی شائستگی سے عمیر حمدانی کو مداخلت سے روک دیا۔ تم مجھے کہہ رہے ہو؟ وہ غصے سے بولے۔ جی، آپ کو کہہ رہا ہوں، وہ بھی انہی کا بھائی تھا۔ عمیر نے کچھ کہنا چاہا، لیکن اشفاق حمدانی نے روک دیا۔ اس لڑکی کو بیڈ روم میں بھیجو۔ انہوں نے اشارہ کیا۔ نورا، اسے میرے بیڈ روم میں چھوڑا۔ عزیر کو اور کیا چاہیے تھا بھلا؟ اس نے فوراً اسے اوپر بیڈ روم میں بھیج دیا اور خود اکیلا اس کی عدالت میں کھڑا رہ گیا۔ اب پتہ نہیں کب تک یہ بحث کا سلسلہ چلنا تھا، اور اس بحث کا انجام کیا تھا۔ اس سے وہ بھی انجان تھا اور زرکون بھی۔ رات کے 3 بجے کا وقت تھا اور شہر پرسکون اور گہری نیند سو رہا تھا جب وہ تھکے تھکے بوجھل انداز میں آہستگی سے بیڈ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ زرکون پچھلے 3 گھنٹے سے متواتر رو رہی تھی۔ قسمت نے اسے کہاں سے کہاں لا پھینکا تھا، کوئی اپنا قبول کر رہا تھا، نہ ہی پرایا۔ ایسے میں ماں باپ کی کمی شدت سے رلا رہی تھی۔ اگر اس کی ماں ہی زندہ ہوتی تو اسے یوں در بدر کی بھٹکنے کے لیے اور دوسروں کی جھڑکیاں سہنے کے لیے تو نہ چھوڑتی۔ وہ ہر ایک کے لیے بوجھ بلکہ مصیبت بن گئی تھی، اس شخص کے لیے بھی جو مشکل وقت میں اس کے لیے ڈھال بن گیا تھا، جس نے اس کا ساتھ دیا تھا اور اس کی خاطر اپنوں کی بدگمانی اور ناراضی مول لے لی تھی۔
بلکہ سب سے ڈانٹ پھٹکار اور لعنت ملامت بھی سن رہا تھا۔ قصور نہ ہوتے ہوئے بھی قصوروار بن گیا، اور اس کی نیکی اس کے گلے پڑ گئی تھی، اور رات کے اس پہر بھی وہ اپنوں کے ہاتھوں ذلیل ہو رہا تھا۔ زرکون صوفے پر بیٹھی گھٹ گھٹ کے رو رہی تھی۔ جب آہٹ پر بری طرح چونک کر دیکھا تو وہ بیڈ پر بیٹھا اپنے بوٹ اتار رہا تھا، اور دونوں پاؤں بوٹوں کی قید سے آزاد کرتے ہوئے وہ بیڈ پر گرنے کے سے انداز میں چاروں شانے چت لیٹ گیا، اور یوں ہی لیٹے لیٹے آنکھیں بند کیے اس نے گہری سانس کھینچی تھی۔ وہ شاید اپنے تھکے تھکے اعصاب ریلیکس کرنا چاہتا تھا، لیکن چند منٹ بعد اس کے اعصاب کا تناؤ کچھ کم ہوا تو اس نے چونک کر بیڈ کی طرف دیکھا۔ وہ کہیں بھی نہیں تھی، اور اس کا خیال آتے ہی وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا، لیکن اسے زیادہ تردد نہیں کرنا پڑا۔ وہ سامنے ہی صوفے پر سمٹی بیٹھی تھی۔ چند ثانیہ کے لیے وہ پھر ریلیکس ہو گیا تھا۔ آپ ابھی تک سوئی نہیں؟ وہ آہستگی سے پوچھ رہا تھا۔ آپ بھی تو ابھی تک نہیں سوئے، وہ دھیمے سے بولی، لیکن مسلسل رونے کی وجہ سے آواز خاصی بھیگی ہوئی اور بوجھل ہو رہی تھی۔ میں تو لیٹ نائٹ سونے کا عادی ہوں۔ اس نے سر جھٹکا، بیڈ سے کھڑا ہو گیا اور واش روم میں چلا گیا۔ تقریباً 10-15 منٹ بعد وہ باہر آیا تو کپڑے چینج کرنے کے ساتھ ساتھ شاور بھی لے چکا تھا، اور ابھی بالوں میں تولیہ رگڑ ہی رہا تھا کہ جب کچھ خیال آنے پر ٹھٹک گیا۔ اوہ مائی گاڈ! زرکون نے چونک کر دیکھا، لیکن وہ کچھ یاد آنے پر اپنے آپ کو سرزنش کرتا ہوا یوں ہی تولیہ سمیت کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ زرکون نے اس کے پیچھے حیرانی سے دیکھا، لیکن وہ غائب ہو چکا تھا، مگر کافی دیر بعد جب وہ واپس آیا تو اسے مزید حیرانی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ ایم سوری، مجھے یاد ہی نہیں تھا کہ آپ نے کل صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ شام کے وقت وہ مسئلہ کھڑا ہو گیا، پھر بعد میں کچھ یاد ہی نہیں رہا کہ کیا ہوا ہے اور کیا کرنا ہے۔ خیر، آپ یہ کھانا کھا لیں۔ اس نے ٹرے اس کے سامنے رکھ کر ٹیبل پر رکھی۔ کھانا؟ وہ کھانے سے سجی ٹرے دیکھنے لگی جو وہ اس وقت خود سجا کے لایا تھا۔ کیوں، کیا آپ کو بھوک نہیں ہے؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ زرکون چپ ہو گئی۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھوک کا احساس بھلا کہاں رہا تھا؟ سارے احساسات مر گئے تھے۔ آپ نے بھی تو کل صبح سے کچھ نہیں کھایا، آپ بھی کھانا کھا لیں۔ زرکون نے اسے بھی اس کی بھوک کا احساس دلایا، اور وہ جو انکار کرنے والا تھا نہ جانے کیا سوچ کر رک گیا۔ ٹھیک ہے، آپ کھانا نکالیں، میں بھی کھا لیتا ہوں، واقعی بھوک تو مجھے بھی لگی ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا کمپیوٹر کے سامنے رکھی کرسی گھسیٹ کے قریب لے آیا اور زرکون کے مقابل بیٹھ گیا، اور وہ جو بھوک نہ ہونے کا اعلان کرنے والی تھی عزیر کو کھانے پر آمادہ دیکھ کر چپ ہو گئی۔ اسے پتہ تھا کہ اگر وہ نہیں کھائے گی تو وہ بھی ٹال دے گا۔ مجبوراً دونوں کو ایک دوسرے کا خیال کرنا پڑا۔ وہ ابھی تک اس بڑی سی چادر میں لپٹی ہوئی تھی، اور عزیر بلیک ٹراؤزر پہنے بغیر کسی شرٹ کے وائٹ اور بلو لائننگ والا تولیہ کندھوں پہ رکھے اتنے مگن سے انداز میں کھانا کھا رہا تھا جیسے رات کے 3:30 بجے وہ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھا مزے سے ڈنر کر رہا ہو۔ زرکون نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ شخص اس کے لیے فرشتہ ثابت ہوا تھا۔ اس نے زرکون کی خاطر اپنی زندگی، اپنا کیریئر بھی داؤ پر لگا دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ کتنا پرسکون اور مطمئن تھا۔ اس کے لہجے اور انداز کا ٹھہراؤ محض وہی تھا۔ کیا دیکھ رہی ہیں؟ اس نے اچانک سر اٹھاتے ہوئے زرکون کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ یکدم گڑبڑا گئی۔ کچھ نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں اتنا اچھا بھی نہیں ہوں جتنا آپ کو نظر آ رہا ہوں۔ وہ اس کی سوچ کا صفحہ پلٹ چکا تھا۔ ہر انسان کی طرح مجھ میں اگر چند خوبیاں ہیں تو چند خامیاں بھی ہیں۔ میرے ساتھ رہیں گی تو آہستہ آہستہ سب پتہ چل جائے گا۔ وہ پانی پیتے ہوئے نیپکن سے ہاتھ پونچھ کر کھڑا ہو گیا۔ کھانا کھانے کے بعد بہتر ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے سو جائیں، کچھ ہی دیر بعد تو صبح ہو جائے گی۔ وہ بیڈ کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ اب میں نماز پڑھوں گی، اذان ہونے ہی والی ہے۔ وہ وضو کرنے کی غرض سے کھڑی ہو گئی۔ ایز یو وش۔ اس نے کندھے اچکائے اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ وہ وضو کر کے باہر آئی تو تب تک وہ سو چکا تھا، لیکن وہ مشکل میں پڑ گئی۔ کمرے میں نماز پڑھنے کے لیے جائے نماز نہیں تھی، سو مجبوراً اس نے عزیر کی وارڈروب کے پٹ کھول کر دیکھے کہ شاید کوئی چادر مل جائے، اور بالآخر وارڈروب کے اوپر والے حصے سے اسے ایک طے شدہ چادر ملی، اور وہ قالین پہ چادر بچھا کر نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اذان ہو چکی تھی۔ جی تو گائز، آج کی ایپیسوڈ یہاں پہ اختتام پذیر ہوئی۔ پلیز تھوڑا سا کوآپریٹ کریں۔ انشاءاللہ جیسے ایگزامس ختم ہوں گے میں دوبارہ سے بڑی بڑی ایپیسوڈ دینے کی اپنی طرف سے پوری ٹرائی کروں گی، اور ابھی بھی اگر بیچ میں مجھے ٹائم لگا یا جتنا بھی ٹائم لگ سکا ریکارڈنگ کا میں تب کروں گی، اور اتنا آپ کو ریکارڈ کر کے آپ تک ناول پہنچا دیا کروں گی۔ تو مجھے اپنی دعا میں بہت سارا یاد رکھیں کہ اللہ پاک میرے پیپر جلد اچھے ہو جائیں، اور پیپر بھی اچھے آئیں اور میں اچھا پرفارم کر لوں۔ اور اس کے علاوہ اسی دعا میں بہت یاد رکھیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔